اندرون لاہور میں شاہی گزرگاہ کہلائے جانے والی 1.5 کلومیٹر طویل سڑک پر چند افراد خاکی رنگ کی وردی اور اونچے شملے والی پگڑی پہنے، ہاتھ میں ڈنڈا اٹھائے اور گھنٹوں تک لمبی پتلون کے بیلٹ کے ساتھ پانی کی بوتل لٹکائے کھڑے ہیں۔ ان کا گشت اندرون لاہور میں دہلی دروازے سے شروع ہو کر کوتوالی پر ختم ہوتا ہے۔ 1.5 کلومیٹر طویل اس شاہی گزرگاہ پر مسجد وزیر خان، شاہی حمام اور سنہری مسجد سمیت کئی اہم تاریخی عمارتیں قائم ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مغل بادشاہ اپنے قلعے سے نکل کر اسی راستے سے ہوتے ہوئے شاہی حمام اور جمعے کے دن سنہری مسجد میں نماز ادا کیا کرتے تھے۔ گئے دور کی ثقافت کی بحالی کے لیے کوشاں وارلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی نے ان اجنبی دکھنے والے افراد کو کوتوال کا نام دیا ہے۔ معروف ضرب المثل اس موقع پر ہی بولی جاتی ہے جب آپ کا کوئی قریبی عزیز یا جاننے والا کسی بااختیار عہدے پر فائز ہو۔ اس ضرب المثل سے کوتوال کے عہدے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ناظرین، جو ہی آپ دلی دروازے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس سے پہلے وارلڈ سٹی اتھارٹی کی جانب سے یہاں پہ کوتوال جو ہیں وہ ان کو تعینات کیا گیا ہے۔ ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو کوتوال سسٹم ہے یہ کب سے سٹارٹ ہوا اور اب دوبارہ سے اس کو کیوں لگایا گیا ہے؟ یہ سر جی، یہ ہمارے سر کو پتہ ہے، انہوں نے ماشاءاللہ یہ پہلے سے ہی انہوں نے سوچا ہوا تھا کہ یار پرانا دور ایک دفعہ پھر سے ایجاد کیا جائے۔ جو پہلے دور میں کوتوال ہوا کرتے تھے نا، ان کا ایک روب ہوتا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے یہاں پہ یہ کوتوال کھڑے کیے ہیں۔ 17ویں صدی کی لغت برہان کاتے میں کوتوال کی تعریف قلعے اور شہر کے نگہبان کے طور پر کی گئی ہے۔ بعض لوگوں کی رائے میں لفظ کوتوال ہندی الاصل ہے، جسے ہندی لفظ کوٹ یعنی قلعہ کی وجہ سے فارسی بولنے والوں نے اپنایا۔ آئین اکبری کے مطابق جب شاہی دربار لگا ہوتا تھا تب کوتوال کو بھی دربار میں موجود رہنا پڑتا تھا۔ وہ روزانہ شہر کی سرگرمیوں کی معلومات چوکیداروں اور اپنے مخبروں کے ذریعے حاصل کرتا تھا۔ ضلع کی سطح پر کوتوال کا تقرر مرکزی حکومت کرتی تھی، جبکہ ہر صوبے کے دارالحکومت اور اہم شہروں میں بھی مرکزی حکومت کوتوال کا تقرر کرتی تھی۔ کوتوال کی ذمہ داریاں کچھ یوں ہوا کرتی تھیں: امن و امان برقرار رکھنا، رات کو پہرے کا انتظام کرنا اور اجنبیوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا، چوروں اور ڈاکوؤں کو پکڑنا، لوہاروں پر نظر رکھنا کہ وہ چوروں کے لیے تالوں کی چابیاں نہ بنا پائیں، تفریحی مقامات اور میلوں میں جیب کتروں کو پکڑنا، خانہ بدوشوں کو خبر رسانی کے لیے بھرتی کرنا اور ان سے نزدیکی علاقوں کے امور اور عوام کے مختلف طبقات کی آمدنی اور اخراجات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا۔ ان کی ذمہ داریوں میں یہ بھی شامل تھا کہ گھروں، سڑکوں، شہریوں اور اجنبیوں کے بارے میں باقاعدہ معلومات رکھنا اور رجسٹروں میں اندراج کرنا۔ کوتوال یہاں پہ ہیں تو یہ ایس ایچ او کے تقریباً برابر ایک عہدہ ہے، تو آپ کی یہاں پہ فرائض ڈیوٹیز کون کون سی ہیں جو آپ یہاں پہ ادا کرتے ہیں؟ ہماری ڈیوٹی یہ ہے، صبح سے ہم لے کے صبح 11 بجے سے لے کے شام 7 بجے تک یہاں پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ کوئی بھی لڑائی جھگڑے کے معاملے سے یا کیا کہتے ہیں دکاندار کے نے اپنا دکان سے زیادہ باہر اپنے پھٹا وغیرہ لگایا ہوا ہے، اس سے اٹھوانا ہوتا ہے، تو دلی گیٹ پہ آ کے ہم نے یہاں پہ 10-15-20 منٹ اسٹے کر کے پھر اس کے بعد چکر لگانا ہوتا ہے۔ کوئی مسئلہ مسائل بازار میں ہوں تو میں نے اور میرے سر نے دونوں نے کلیئر کروانا ہوتا ہے۔ ناظرین گرامی، دہلی کے پہلے کوتوال ملک الامراء فخر الدین تھے۔ وہ 1237 میں 40 سال کی عمر میں کوتوال بنے۔ اپنی ایمانداری کے سبب وہ 3 سلطانوں کے دور میں طویل عرصے تک اس عہدے پر فائز رہے۔ ایک بار ترکی کے کچھ امراء کی ملکیت سلطان بلبن کے حکم سے ضبط کر لی گئی۔ ان لوگوں نے سلطان کے حکم کو بدلنے کے لیے کوتوال فخر الدین کو رشوت کی پیشکش کی۔ کوتوال نے کہا کہ اگر میں رشوت لے لوں گا تو میری بات کا کوئی وزن نہیں رہ جائے گا۔ مغل بادشاہ شاہ جہان نے 1648 میں
دہلی کو اپنا دارالحکومت بنانے کے ساتھ ہی غضنفر خان کو نئے شہر شاہجہان آباد کا پہلا کوتوال مقرر کیا تھا۔ غضنفر خان کو بعد میں کوتوال کے ساتھ ہی چیف آف اٹلی بھی بنا دیا گیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں یہاں پہ، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا رویہ کیسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ کچھ لوگوں کا رویہ اچھا ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا برا بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو اچھے ہیں وہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کوپلیمنٹ کر رہے ہیں، بڑی اچھی باتیں وغیرہ کر رہے ہیں، سیلفیاں لے رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور کیا کہتے ہیں ہمارے ساتھ گھوم پھر رہے ہیں، وزیر خان مسجد جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کیا کہتے ہیں اپنے آتے جاتے جو مسئلہ مسائل ہو وہ ہم کلیئر کرواتے ہیں۔ یہ جو آپ کا ڈریس ہے یہ اسی دور کا چلتا آ رہا ہے، یہ اب دوبارہ سے ڈیزائن کیا گیا ہے یہ اسپیشل اس کے لیے؟ نہیں، اسی دور کا ڈریس ہوا ہے، صرف نکر میں یہ جو نکر ہم نے وہ چھوٹ میں تھی، تو یہ ہم نے ماشاءاللہ نماز وغیرہ پڑھنی ہوتی ہے، اس وجہ سے میڈم کو کہہ کے تھوڑی لانگ لگوائی ہے، تو اس وجہ سے ہم نے تھوڑی اوپر کر کے اسے باندھی ہوئی ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کر لیا اور اسی کے ساتھ کوتوال نظام بھی ختم ہو گیا اور باقاعدہ پولیس کا نظام متعارف کروایا گیا۔ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے دور میں اس وقت پنڈت جواہر لال نہرو کے دادا پنڈت گنگا دھر نہرو دہلی کے آخری کوتوال تھے۔ اگرچہ جنگ آزادی کے بعد اصل مفہوم میں کوتوال کا عہدہ اور اختیارات تو ختم ہو گئے، مگر یہ لفظ کوتوال شہر کے پولیس سربراہ کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اسی لیے بعد میں آنے والی لغات میں کوتوال کے معنی یہ بھی بتائے گئے ہیں: پولیس کا افسر جس کے تحت شہر کا بڑا تھانہ ہو۔ کتنا فرق پڑا ہے آپ کے آنے سے اس پورے علاقے میں؟ کیونکہ آپ یہاں پہ تعینات ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں سارے معاملات کو، تو کتنا فرق پڑا ہے؟ وہاں کو ماشاءاللہ بہت فرق پڑا ہے، جو ہم یہاں پہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو ماشاءاللہ جو لڑکا وغیرہ کوئی بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے، کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے، وہ ہمیں دیکھتے ساتھ ہی کنی کھا جاتا ہے کہ یار وہ کوتوال آ گیا ہے، تو ہم یہاں سے نکل ہی جائیں تو اچھا ہے۔ مطلب آپ یہاں پہ یہ اس ڈنڈے کے زور پہ پورا جو ہے اپنا روب جماتے ہیں؟ بہت اچھا روب ہمارا ہے، تو کیا کہتے ہیں جو بھی ہمیں دیکھتا ہے نا، ایک دفعہ دیکھنے کے بعد ایک دفعہ وہ دوبارہ مڑ کے ضرور دیتا ہے کہ کیا بات ہے کہ تو یہ جو ڈنڈا ہے آپ کے ہاتھ میں، اس کا بھی استعمال کرتے ہیں یہ صرف دکھاوے کے لیے؟ ابھی تک تو استعمال نہیں کیا میں نے، اللہ نہ ہی کرے کہ استعمال کروں گا تو اس کا ماشاءاللہ بہت برا ہی نتیجہ نکلے گا جب استعمال ہوگا تو۔ انگریز دور میں لاہور کے پہلے کوتوال خدا بخش تھے۔ وہ ککے زئی قوم کے تھے۔ انہیں انگریز سپاہیوں سے شاہی قلعہ کے توشہ خانہ سے چوری شدہ قیمتی اشیاء برآمد کرنے پر 5000 روپے اور 50 تولہ سونا انعام میں دیے گئے۔ ناظرین گرامی، امن عامہ کے ذمہ دار پولیس افسروں کے عہدے کا نام تو کچھ اور ہوتا تھا، مگر کام کی نوعیت کی وجہ سے انہیں پاکستان بننے کے بعد بھی کافی عرصے تک کوتوال ہی کہا جاتا رہا۔